السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے انشاءاللہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے ہندوستان کی آزادی کے تعلق سے پڑھا تھا اور چیپٹر تھا آزادی کی کہانی۔ اس پورے چیپٹر کو ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا اور بیچ میں جو الفاظ آئے تھے اس کی شرح بھی ہم لوگوں نے سمجھی تھی، یعنی اس کے معانی اور مطالب کو بھی سمجھا تھا۔ اب آئیے اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پہ جو معانی و اشارات لکھے گئے ہیں پھر اس کو دہرا لیتے ہیں، اس کو ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں۔ فرمان کا مطلب ہوتا ہے بادشاہی حکم پروانہ۔ اب یہاں پہ کوئی ضروری نہیں کہ بادشاہ ہی کے طرف سے ہو، کسی کی بھی طرف سے ہو سکتا ہے۔ خاص طور سے جب یہ کوئی بات، کوئی حکم، کوئی آرڈر بڑے لوگوں سے چھوٹے لوگوں کی طرف آتا ہے، خاص طور سے جب کوئی ایسا کام ہو جو جنتا کے لیے ہو، پوری پبلک کے لیے ہو، اس لیے کہا جاتا فرمان، فلاں کا فرمان آیا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایسے ہی حکومت کا یہ فرمان ہے یا حکم نامہ آیا ہے، ایسے ہی شکست ہے، ٹوٹ پھوٹ، ہار، کہیں لڑائی ہو اس میں آدمی کی شکست ہو جائے اسے، یعنی وہ ہار جاتا ہے۔ دستکاری، کاریگری، ہاتھ کا کام، زراعت، کھیتی باڑی، کھیتی کرنا۔ متوالا، مدہوش، مست، نشے میں چور، اس کو کہتے ہیں مست مولا ہے، یعنی اس کا متوالا ہے۔ تحریک، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوئی مہم چلائی جاتی ہے تو اسے تحریک کہتے ہیں۔ شہادت ہے، دو معنی میں آتا ہے، ایک شہادت جب ہم استعمال کریں گے شہید کے معنی میں، اور ایک شہادت ہے جب ہم کسی کو گواہی دیں تو کہتے ہیں ہم اس کی شہادت دیتے ہیں، یعنی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اجلاس، یہ جلسہ کی جمع ہے۔ منظم، کسی کام کو منظم انداز میں کرنا یا منظم کام یعنی اچھے انداز میں ترتیب مرتب کام۔ ساحل، دریا یا سمندر کا کنارہ۔ اب یہاں پہ ہم آتے ہیں ڈائریکٹلی درج ذیل جملوں میں، جو صحیح ہے اس کے سامنے صحیح اور جو غلط ہے اس کے سامنے غلط کا نشان لگائیے۔ آپ چیپٹر کو پورا پڑھ لیں اور پھر اس کے حساب سے خود کو چیک کریں کہ جو یہاں پہ بیانات یا معلومات لکھے گئے ہیں کیا یہ صحیح ہیں اس چیپٹر کے مطابق یا نہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل الفاظ سے خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ اب یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں جو مناسب ہو ان کو مناسب جگہوں پہ آپ بھریے۔ ایسے ہی سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ کی جنس بتائیے۔ جنس یعنی یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اسے آپ کو یہاں پہ بتانا ہے۔ ہمارے پاس کتنے کلمات ہیں؟ ہمارے پاس یہاں متعدد کلمات ہیں۔ فوج ہے، فوج یہ مؤنث ہے، جیسے کہتے ہیں فلاں ملک کی فوج، تو فوج کی وجہ سے کی کا استعمال ہوا۔ ایسے ہی ہمارے پاس دوسرا لفظ ہے ہار، یعنی شکست۔ ہار بھی مؤنث ہے، جیسے کہا جاتا ہے انگریزوں کی ہار ہو گئی، فلاں ملک کے ساتھ لڑائی میں فلاں ملک کی ہار ہو گئی۔ تو یہاں پہ ہار بھی مؤنث ہے اور اسے مؤنث کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ اصل بھی مؤنث ہے، جیسے اس کو استعمال سے آپ سمجھیں، کسی بھی لفظ کو اس کے استعمال سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے اس بات کی اصل یا اس لفظ کی اصل، اس لفظ کا اصل نہیں بولا جاتا، یا اس کے اصل کی پہچان۔ یعنی یہاں پہ تو لفظ کی وجہ سے کی یا کا اختیار ہوتا ہے، اصل میں اصل کو آپ جیسے کہیں ایسے ہی کہتے ہیں میری اصل بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ایسے ہی حکم ہے، حکم جو ہے یہ مذکر ہے
جیسے بولا جاتا ہے یہ میرا حکم ہے، یعنی یہ میرا فرمان ہے، میری حکم آپ کہیں نہیں سنیں گے. ایسے ہی لوٹ گھسوٹ ہے، فلاں ملک میں بڑی الٹی سیدھی سیاست ہے، وہاں پہ لوٹ گھسوٹ جاری ہے. عوام مذکر ہے، مؤنث ہے، شاید اس میں شک ہے مجھے. جسے کہا جاتا ہے اس ملک کی عوام، اس ملک کی عوام نے فلاں شخص کو الیکشن میں چنا، تو مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ظلم ہے، یہ مذکر ہے، جیسے شعر ہے جب ظلم گزرتا ہے حد سے، گزرتی نہیں ہے، ظلم گزرتا ہے. جذبہ ہے، جذبہ مذکر ہے، جیسے استعمال ہوتا ہے اس شخص کے جذبے نے، یا اس کا جذبہ بڑا اونچا ہے، یا میرا یہ جذبہ ہے. میری جذبہ نہیں کہا جاتا بلکہ کہا جاتا ہے میرا یہ جذبہ ہے، یا اس شخص کا یہ جذبہ ہے کہ یہ کام کرے وغیرہ. تو یہاں پہ جذبہ کو مذکر کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. 5واں سوال ہے مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے. تجارت کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، کاروبار یعنی تجارت. شکست، ہار جانا. انگریزوں کے ساتھ لڑائی میں ہندوستانیوں نے محنت کی اور انگریزوں کو شکست کھانی پڑی. فلاں جنگ میں فلاں ملک کی شکست ہوئی. خفیہ مطلب چھپی ہوئی چیز، یہ بات خفیہ ہے، یا انگریزوں کے خفیہ باتوں کو جاننے کے لیے ہندوستانیوں کو بڑی محنت کرنی پڑی، یا ہندوستانی بادشاہوں کی خفیہ باتوں کو انگریز بڑی آسانی سے جان لیا کرتے تھے. بغاوت، کسی ملک کے خلاف یا کسی شخص کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا، یعنی اس کی مخالفت میں آواز بلند کرنا بغاوت کہلاتا ہے. جیسے ہندوستانیوں نے 1857 میں عام بغاوت کا اعلان کر دیا کہ انگریز حکومت کو نہیں مانیں گے. رعایا یعنی باسی، جسے ہم کہتے ہیں واسی، کسی ملک کے رہنے والے لوگ، کسی راجا کے انڈر میں رہنے والے لوگ، انہیں رعایا کہا جاتا ہے. منظم کام، مرتب کام. جیسے ہندوستان کی رعایا ہندوستانی بادشاہوں کا بڑا احترام کرتی تھی، یا ہندوستانی بادشاہ چاہے اکبر ہوں یا اورنگزیب ہوں اپنی رعایا کا بڑا خیال کرتے تھے. منظم یعنی مرتب کام، ہمیں اپنا کام منظم اور مرتب کرنا چاہیے. لہر یعنی کسی چیز کی لہر، جیسے کہا جاتا ہے اس وقت ہندوستان میں مودی کی لہر چل رہی ہے، کبھی زمانہ تھا ہندوستان میں اندرا گاندھی کی لہر چلتی تھی. تو لہر یعنی صرف اسی کی باتیں ہو رہی ہیں اور اسی کے لوگ گنگا رہے ہیں، اسی معنی میں لہر کا استعمال ہوتا ہے. تحریک، ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہندوستانیوں نے مختلف قسم کی تحریکیں چلائیں. تحریک آزادی پر مختلف کتابیں لکھی گئیں. تو اس طرح سے آپ اس طرح کے کلمات کو آپ بخوبی استعمال کر سکتے ہیں. کچھ کام آپ کو کرنا ہے. آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد میں اپنی جانیں قربان کرنے والے 5 اشخاص کے نام اور ان کی پیدائش اور وفات کی تاریخیں معلوم کر کے اپنی بیاض میں لکھیے، یعنی اپنی کاپی میں لکھیے. کاپی چونکہ سفید ہوتی ہے تو اس کو کالا کیجیے لکھ کر کے، یا اس کو نیلا کیجیے نیلے قلم سے لکھ کے. مقصد یہی ہے. ہاں، تو اس طرح کے 5 لوگوں کے آپ نام چنیے، ان کی تاریخ پیدائش اور ان کے بارے میں بھی اگر کچھ جانتے ہو تو اس کو لکھیے. یا آپ آزادی کے اوپر علماء اہل حدیث کا کیا کردار تھا اس پر کچھ مضامین لکھ سکتے ہیں. یا آزادی کے اوپر مختلف مدارس نے
کیا کام کیا، مدارس کے ذریعے سے آزادی کو کیسے تقویت دی گئی، اس پر بھی آپ مقالات اور مضامین لکھ سکتے ہیں. چھوٹا موٹا 5-10 جملے کا آپ اس طرح سے پریکٹس کریں، بنائیں اور پھر ہمارے پاس بھیجیں.